السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ڈاکٹر محمد علی سلو حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ایک موضوع ہے وہ جیسے کہ سندھ ڈاکٹر اتحاد بہت عرصے سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کرپشن کے خلاف تو ایک آواز مسلسل اٹھاتا رہا ہے، لیکن میں آپ سے یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ سندھ کا ایسا کوئی محکمہ ہمیں نظر نہیں آتا جہاں پر پیسوں کے بغیر کوئی کام ہو، جہاں روٹین میں کام ہو، جہاں پر جو لین دین کے بغیر کسی کا فائل موو ہو جائے یا وہ مطلب گھر بیٹھے کسی کو ریلیف مل جائے۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے جو کانٹریکٹ پہ ڈاکٹرز کام کرتے تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا عرصہ کانٹریکٹ پہ کام کیا اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اپنی سروسز انجام دی، اور وہ وہی کام کرتے تھے جو کہ کوئی ریگولر پوسٹ والا یا جو کمیشن کا امتحان دے کے اس کے بعد جو وہ کام کرتا ہے وہی کام ان کانٹریکٹ ڈاکٹر سے لیا جاتا تھا، اور ان کا بہت ایک لمبا عرصہ ہے جس میں ڈیفرنٹ پیریڈس ہیں، ڈیفرنٹ ایئرس میں کانٹریکٹ پہ جو ڈاکٹرز بھرتی ہوئے اس میں کوئی 4 سال ہے، کوئی 8 سال ہے، کوئی 2 سال ہے۔ اس حوالے سے سندھ ڈاکٹرز اتحاد نے تقریباً 400 کے قریب اپلیکیشنس سیکرٹری ہیلتھ کے حوالے سے جو کلیکٹ کی اور ان کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جمع کروایا۔ سپریم کورٹ نے ایک ورڈکٹ دیا تھا کہ ایسے افراد کا، ایسے امپلائیز کا جن کا ٹینیور پورا نہیں ہوتا، ان کا وہ پیریڈ جو کانٹریکٹ کا اس کا کاؤنٹ کر کے اس کو ریٹائرمنٹ کے کمپلیٹ بینیفٹ دیے جائیں۔ بہرحال یہ 1.5-2 سال کے پروسیجر کے بعد ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے پھر یہ ریگولر ونگ جو ہوتی ہے SNGD ڈپارٹمنٹ کی، وہاں تک یہ لیٹر پہنچایا گیا اور وہاں سے پھر یہ لا ڈپارٹمنٹ پہنچایا گیا، اور لا ڈپارٹمنٹ کے بعد یہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں ان کے جو ریمارکس لیے گئے کہ بھئی یہ بینیفٹس جو ہیں جو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے، یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بھی جو ایسے ڈاکٹرز ہیں یا امپلائیز ہیں جنہوں نے کانٹریکٹ پہ اپنی خدمت سر انجام دی ہے لیکن ان کا ٹینیور ریٹائرمنٹ کے وقت پورا نہیں ہو رہا، ان کو یہ بینیفٹس ملنے چاہیے۔ لیکن کیونکہ یہ ایک المیہ رہا ہے ہمارا کہ پیسے کی لین دین کے بغیر اگر کوئی کام ایسا آ جائے جس میں جنرل لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہو، جس میں جنرل ڈاکٹرز کا فائدہ ہو رہا ہو، تو سب کی جو فائل ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے اور اس پہ اتنا وزن بڑھا دیا جاتا ہے کہ جب تک کہ اس وزن کے برابر دوسرے پلڑے میں پیسے نہ رکھ دیے جائیں وہ فائل اٹھتی نہیں ہے۔ اب یہ تمام تر پروسیجر سے ہوتا ہوا یہ فائنینس ڈپارٹمنٹ میں مارچ 2022 میں یہ لیٹر ان سے فائنل جو ہے ان کے کمنٹس لینے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن کیونکہ وہاں پر بھی وہی ایک سلسلہ ہے کہ پیسے کے بغیر تو کام ہونا نہیں ہے، تو 2 رائے پیش کی جاتی ہیں کہ مارچ سے لے کے اب یہ جون چل رہا ہے، تو اس بیچ میں آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ فائل ایک سیکشن میں رکا ہوا ہے؟ آیا کہ اس سیکشن والوں کو انگریزی پڑھنا نہیں آتی، ڈرافٹنگ کرنا نہیں آتی، یا کیا مسئلہ ہے کہ وہ اس کو آگے نہیں بڑھا رہے، یا پھر وہ پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کہ 5 مہینے 6 مہینے تک ایک فائل ایک سیکشن میں رہ جاتی ہے۔ تو آج ہم یہ فائنانس سیکرٹری اور سیکرٹری ہیلتھ اور جتنے بھی ڈپارٹمنٹ میں جو رشوت میں نمبر 1 ہیں اور کارکردگی میں نمبر 0 ہیں، تو ان سب سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر پیسوں کی وجہ سے یہ فائل روکا گیا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں، تو سیکرٹری فائنینس سے، ایڈیشنل سیکرٹری فائنینس سے، اس سیکشن کے جو عملدار ہیں ان سے ہم مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ 5 دن کے اندر اگر یہ فائل موو نہیں ہوتی تو ہم جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو متاثرین ہیں وہ پیسے لے کے آپ کے سیکشن میں آئیں گے، آپ کے سیکرٹری فائنینس کی آفس میں آئیں گے۔ چھپ کے لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی جان، چھپ کے پیسے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو لیگل سمجھتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ آپ اپنی پوسٹنگ پیسے دے کے لے کے آتے ہو، یہ ہمیں پتہ ہے، آپ کتنی پیمنٹ کر کے یہ پوسٹ لیتے ہو اور آگے کتنا پہنچانا ہوتا ہے، تو یہ آپ کا رائٹ ہے، ہم آپ کا رائٹ دینے آئیں گے، بس اب چھپانے کی، انڈر ٹیبل کی کوئی بات نہیں رہی۔ تو یہ گزارش آج ہم اس ویڈیو کی توسط سے سیکرٹری فائنینس کو کرتے ہیں کہ اگر نیکسٹ ویک تک یہ نہیں آتا تو ہم آپ کا اشارہ سمجھ جائیں گے اور ہم آپ کے پاس پیسوں سمیت حاضر ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محمد علی سلو کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔